بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ برادران اسلام، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی تقاضے کے سلسلے میں میں اپنی چند معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جس قدر انسان اونچے سے اونچا منصب و مقام حاصل کرتا جاتا ہے، اسی قدر لوگ اسے عزت و احترام اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ اسے خصوصی تحفظات بھی فراہم ہوتے ہیں اور ہر موقع پر اس کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ نوازشیں اس وجہ سے نچھاور کی جاتی ہیں کہ وہ اس منصب پر فائز ہے، لہذا منصب کا تقاضا ہے کہ اسے عام لوگوں کے مقابلے میں اہمیت و فوقیت دی جائے اور اسے خصوصی پروٹوکول حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین اور احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی کے حکم پر کائنات کا سارا نظام چلتا ہے۔ وہی جسے چاہتا ہے تخت پر بٹھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے تخت دار پر لٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے منصب نبوت سے سرفراز کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسالت کا تاج پہنا دیتا ہے۔ نبوت و رسالت ہی وہ اعلیٰ و عرفہ مقام و منصب ہے جسے ہر کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ یہی وہ منصب ہے جسے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا بھی نہیں کرتا۔ یہ منصب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے جس پر اس کی نگاہ انتخاب پڑ جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ منصب رسالت کسے عطا کرے۔ اس کائنات میں اللہ کی محبوب اور افضل ترین مخلوق انبیاء کرام ہیں۔ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے کسی نبی کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور ید بیضا عطا کیا، کسی کے لیے پہاڑ سے معجزانہ زندہ اونٹنی نکال دی، کسی کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، کسی کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، کسی کو جانوروں تک کی بولی سمجھنے کی قوت عطا کی، کسی کو اللہ کے حکم سے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دینے اور مبروس کو شفا بخشنے کا معجزہ عطا کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، کسی کو آدم ثانی قرار دیا، کسی کو خلیل اللہ تو کسی کو کلیم اللہ، کسی کو روح اللہ کے خطاب سے سرفراز کیا۔ لیکن جب سید ولد آدم علیہ السلام کی باری آئی تو آپ کے سر پر محبوبیت کا تاج رکھ دیا۔ جتنے معجزات دیگر انبیاء کرام کو فرداً عطا کیے، وہ سب مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیے۔ اس لحاظ سے تمام انبیاء میں سب سے افضل، اشرف و اعلیٰ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا۔ میں محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے تمام مخلوقات پیدا کی تو مجھے ان میں سب سے اچھا بنایا، پھر
انہیں 2 گروہوں میں بانٹا تو مجھے ان میں سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر انہیں قبیلوں میں بانٹا تو مجھے ان میں سب سے اچھے قبیلے میں بنایا، پھر انہیں الگ الگ خانوادوں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سب سے اچھے خانوادے اور سب سے اچھے نسب میں بنایا۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو اور کنانہ سے قریش کو، قریش سے ہاشم کو اور مجھے ہاشم سے چنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہذا جو اللہ کا چنیدہ ہو وہ اس کے لیے ادب و احترام کا قانون کیوں کرنا بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خصوصی مقام حاصل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرےداری کی جاتی تھی، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہرا ہٹا لیا گیا، کیونکہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کس طرح فرماتا ہے اس کی ایک جھلک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں دکھائی دیتی ہے کہ ابو جہل نے خانہ کعبہ میں بیٹھے اہل قریش سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا اگر میں نے انہیں سجدہ ریز دیکھ لیا تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل کر خاک آلود کر دوں گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نمودار ہوئے اور اللہ کی عبادت بجا لائے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل آگے بڑھا کہ آپ کی گردن اپنے پاؤں تلے کچل دے۔ وہ اچانک سہما الٹے پاؤں اس طرح بھاگا کہ وہ اپنے چہرے کو کسی چیز سے بچا رہا تھا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر ابو جہل سے خیریت دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھیانک دہکتی ہوئی آگ کی خندق اور پنکھ دیکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو دنا منی لاختلفته الملائکۃ عضوا عضوا، اگر وہ ایک قدم اور میری جانب بڑھاتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ اس کی ایک اور جھلک جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث میں دکھائی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت پر اپنی تلوار لٹکا کر اس کے سائے تلے آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نامی شخص آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی متانت سے فرمایا اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ تھر تھرانے لگے اور تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد آپ نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ سے خیر کی توقع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی جنگ نہیں کروں گا اور آپ کے خلاف جنگ کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اپنی قوم میں جا کر وہ کہتا ہے جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس تمام لوگوں میں سب سے بہتر شخص کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی دعوت کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ بالآخر انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ اس طرح بنایا کہ ہر قبیلہ کا ایک مسلح نوجوان تلوار سونتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑا رہے۔ صبح سویرے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے لیے تشریف لے جائیں تو ان پر ہر نوجوان ایک ساتھ دھاوا بول دے۔ اس طرح آپ کے قتل کا خون بہا تمام قبائل میں متفرق ہو جائے گا اور ہم بآسانی بنو ہاشم کو خون بہا دے دیں گے،
لیکن اللہ نے ان کی چال اس طرح ناکام کر دی کہ جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے، لہذا آپ وہاں سے بحفاظت ہجرت کر گئے۔ یہ اور اس طریقے کے واقعات واضح دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خصوصی رعایت اور مدد حاصل تھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے دادا عبد المطلب اور ان کے بعد چچا ابو طالب کو مسخر کیا، ان کے دل کو آپ کے لیے موم کر دیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے دل کو موم کر دیا تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور راہ کا بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر عطا کیا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتارا نہیں جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ پانچوں وقت کی اذانوں میں اللہ کے بعد آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی گواہ ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کو اہل ایمان کے لیے احسان قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو کامیابی و کامرانی اور حصول رحمت کا سبب قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ۔ میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آپ کی دعوت سے اعراض کرنے والے حضرات کے لیے فتنوں اور دردناک عذاب کی دھمکی دیتے ہوئے فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت سے بچنا چاہیے، ورنہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آپ کے حکم کو تسلیم نہ کرنا اور آپ کے فیصلے سے شرح صدر نہ ہونا اور انہیں نہ ماننا ایمان کے منافق قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے آپ کے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ محسوس کریں اور فرما برداری کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی نبوت رسالت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر اور مقام محمود عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا،
عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و کردار بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اس طرح دی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن کریم ہی آپ کا اخلاق تھا۔ آخری رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ اگر ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول آ جائیں تو وہ سب کے سب ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائیں جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائیں تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقول تعالی مہما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد صلى الله عليه وسلم من جميعهم وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه۔ اس آخری رسول پر ایمان لانے کا مطالبہ صرف ان انبیاء سے ہی نہیں کیا گیا بلکہ عام لوگوں سے بھی کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا، اللہ تمہارے کیے ہوئے سے باخبر ہے۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں اسے سخت عذاب کی دھمکی دیتے ہوئے فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائیں تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی یہودی اور نصرانی میرے بارے میں نہیں سنتا اور ایمان لائے بغیر انتقال کر جاتا ہے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ اس عظیم مقام و مرتبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب و احترام، محبت و نصرت کو واجب قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے نبی ہم نے آپ کو شہادت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا رسول یعنی اس رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور ان کی مدد کرو اور ان کی عظمت کا خیال رکھو اور صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ کی ذات نہ صرف وحی الہی کی شارح ہے بلکہ اللہ کے حکم سے شارع بھی ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ بھی منشاء الہی ہیں۔ آپ کی شخصیت ہر قسم کے گناہ اور لغزشات سے معصوم اور پاک تر ہے۔ یہ معصومیت انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا دعویٰ کرنے والوں پر آپ کی بلا مشروط اطاعت فرض کی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی ذات، والدین اور اپنی اولاد ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں سے مقدم جانے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں پر بھی مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے ضمن میں متعدد مقامات پر واضح احکام نازل فرمائے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اس کا لحاظ رکھیں اور آپ کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے۔ آپ سے مخاطب ہوتے وقت گفتگو کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ کو جانچ لیا کریں کہ وہ آپ کے مقام کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو تم راعنا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، خوب غور سے سنا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اہل ایمان کے لیے اتاری ہے تاکہ مومنین کی طرف سے اہانت رسول کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور زبانیں ایسے الفاظ کو استعمال کرنا بالکل چھوڑ دیں اور بے ادبوں اور گستاخوں سے مشابہت بھی ختم ہو جائے۔ تفسیر المنار میں علامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں اہانت رسول کے الفاظ اگرچہ غیر ارادی ہی کیوں نہ ہو اور ان کے ذریعے اہانت کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے اللہ نے ایسے الفاظ کے استعمال کو بھی منع فرما دیا اور اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ سورہ الحجرات کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو جس طرح تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں ان کی خبر تک نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح پکارنے سے منع کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تمام انبیاء اور رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ بتقاضائے ادب و احترام آپ کو نام لے کر نہ پکارا جائے بلکہ اے اللہ کے نبی یا اے اللہ کے رسول کہہ کر مخاطب کیا جائے، جبکہ سابقہ انبیاء کی قومیں انہیں نام لے کر پکارا کرتی تھیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قوم موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان کے لیے ایک معبود ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ اور ہود علیہ السلام کی قوم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں۔ یہ وہ پروٹوکول ہے جن کا تذکرہ رب العالمین نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نازل فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کو اس کا پابند کر دیا کہ وہ آپ کے مقام و مرتبہ کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ کو مخاطب کرتے وقت یا محمد وغیرہ کہہ کر نہ مخاطب کریں بلکہ آپ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اے اللہ کے نبی
اور اے اللہ کے رسول جیسے الفاظ استعمال کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کا بلانا اوروں کی طرح نہیں کہ چاہے ان پر لبیک کہے یا نہ کہے، انہیں مانے یا نہ مانے، اس کے مطابق عمل کرے یا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہے، فرض ہے۔ انبیاء کی گستاخی و بے ادبی، ان کا انکار، انہیں جھوٹا کہنا، انہیں پاگل، مجنون، دیوانہ اور شاعر قرار دینا، ان کی لائی ہوئی شریعت کو اگلوں کا قصہ و کہانی بتلانا، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے سابقہ بہت سی قوموں کو نہ صرف تباہ و برباد کیا بلکہ انہیں صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا۔ بطور مثال چند واقعات قرآن کی روشنی میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، آسمان سے بارش برسی، زمین نے اپنا سینہ چاک کر کے چشمے ابال دیے، جس کا نتیجہ ہوا کہ پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ اس قوم نے نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا، ان کا مذاق اڑایا، ان کی دعوت کا انکار کیا تھا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں، تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو، بس ایک انسان ہو، ہم جسے اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جسے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قومیں بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں رذیل تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قوم عاد نے آپ کو بے عقل اور جھوٹا کہا، ان پر اللہ کے نام پر جھوٹ گڑھنے کا الزام لگایا اور آپ کو اپنے دیوتاؤں کے غضب میں مبتلا قرار دیا اور آپ پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آخر کار ٹھیک حق کے مطابق چیخ نے انہیں پکڑ لیا، ہم نے انہیں کچرا بنا کر پھینک دیا، دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ تمہارے لیے نشانی ہے قوم عاد میں، جبکہ ہم ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیجی جس چیز سے بھی وہ گزری اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر کے رکھ دیا۔ نمبر 3، صالح علیہ السلام کی قوم ثمود۔ صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے۔ قوم نے آپ کی تکذیب کی اور وہ معجزاتی اونٹنی جس کے ساتھ چھیڑخانی سے منع کیا اسے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے، آخر کار انہیں ایک چیخ نے صبح ہوتے ہی پکڑ لیا۔ نمبر 4، لوط علیہ السلام کی قوم نے نہ صرف ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کی اور ان کے خاندان کی پاک بازی پر بھی حرف گیری کی اور مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی، ان کی زمین کو فرشتے آسمان تک لے گئے اور وہیں سے پلٹا دیے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو اسی جگہ فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے جن میں سے ہر پتھر تیر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا۔ نمبر 5، شعیب علیہ السلام کی قوم
مدین میں آباد تھی، اس قوم نے شعیب علیہ السلام کو طنز و مذاق کا نشانہ بنایا، ان کے راست بازی کا تمسخر اڑایا۔ وہ کہتے تھے انک لانت الحلیم الرشید، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ ان کو معاشرے کا کمزور فرد قرار دیا اور انہیں سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے۔ پھر ان پر ایسا عذاب آیا کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں ہی پڑے رہ گئے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، ایک سخت چیخ نے ایسا پکڑا کہ وہ بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ نمبر 6، موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کی طرف بھیجے گئے۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں سحر زدہ کہا، جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پر بھتیاں کسیں، انہیں ذلیل و حقیر کہا۔ آخر کار فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے بعد میں آنے والوں کو غرق کر دیا۔ ناموس رسالت میں گستاخی کے اسباب و محرکات کیا ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ناموس رسالت میں گستاخی کرتے ہیں؟ گستاخان رسول کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو دیکھ کر حسد کی بنیاد پر جنم لینے والا گستاخی رسول کا یہ سلسلہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی تو محض حسد کی بنیاد پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے، بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور انہیں ملک عظیم سے نوازا ہے۔ اس آیت میں الناس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن سے یہودیوں نے حسد کیا اور ایمان نہ لائے، محض اس لیے کہ آپ کی بعثت بنو اسرائیل سے کیوں نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی یہ یہودیوں کے تعلق سے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے انہی میں سے ان کے پاس رسول بھیجے تھے، لیکن وہ ان پر ایمان نہ لائے، جبکہ یہ لوگ آپ کو بحیثیت آخری نبی اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے صلبی بچوں کو پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ وہ لوگ انہیں ہم نے کتاب دی، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو ایک ہی بات ستائی جا رہی تھی کہ اس در یتیم کو اتنا اونچا مقام کیوں مل گیا؟ کیا ان کی سرداری چلی جائے گی؟ کیا انہیں اس در یتیم کا موتی و فرما بردار ہونا پڑے گا؟ لہذا انہوں نے اعتراضاً کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو بڑے شہروں کے کسی آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ انہیں دوسری بات یہ ستائی جا رہی تھی کہ کیا ہمارے باپ دادا سب غلط، گمراہ اور بیعقل تھے؟ لہذا انہوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ ہم نے باپ داداؤں کو ایک امت پر پایا ہے، ہم تو انہی کے آثار کی پیروی کریں گے۔ لہذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی ایذا رسانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ کا راستہ روکنے کے لیے مختلف قسم کی کمیٹیاں تشکیل دیں۔ ایک کمیٹی محض اس لیے بنائی گئی کہ دور دراز سے جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں انہیں اسلام سے کسی طرح برگشتہ کیا جائے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ بدسلوکی پر اتر آئے، آپ کو شاعر، کاہن، مجنون اور جادوگر تک کہا گیا، حتیٰ کہ آپ
اور آپ پر ایمان لانے والوں کا تمسخر اور مذاق عام بات بن گئی. ان کی نقلیں اتاری جاتی، آوازیں کسی جاتی، منہ چڑھائے جاتے. عبادت و وعد و نصیحت کے وقت شور و شغف کیا جاتا. اس صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کھول کر بیان کر دیجئے. آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے استہزاء و ادا رسانی میں جتنے لوگ شریک تھے اللہ نے انہیں چن چن کر غزوہ بدر میں جہنم رسید بنا دیا. دشمنان اسلام توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں تاکہ حق و باطل کو خلط ملط کر دیا جائے. عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر دیا جائیں. اسلام کی طرف راغب اور اسلام میں دلچسپی لینے والے غیر مسلموں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں اور اسلام کی عالمگیر و عظیم الشان دعوت کو روکا جا سکے. لیکن اس دعوت کو روکنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو روکنا ناممکن ہے. ناموس رسالت میں گستاخی کرنے والوں کے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هَذَا أُذُنٌ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کان کا کچا ہے. کہو تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر شان ناموس رسالت میں گستاخی کرنے والوں کی سزا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تان کریں تو کفر کے سرداروں سے قتال کرو. بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں. کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. ان سے قتال کرو. اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، انہیں رسوا کرے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا، ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا اور اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ وہ تمہارے دین میں تان کریں یعنی اس میں عیب نکالیں اور تنقیص کریں. یہیں سے شاتم رسول کے قتل کا حکم اخذ کیا گیا ہے. یا جو بھی شخص دین اسلام میں تان کرے یا تنقیص کے ساتھ اس کا تذکرہ کرے اس کا یہی حکم ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر ایسی صورت نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. کیا اگر ان سے پوچھو کہ تم
کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو جھٹ سے کہہ دیں گے کہ ہم ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی رہ گئے ہیں؟ اب عذر نہ کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم نے ان میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ اس امر پر صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ جب مذاق اڑانا کفر ہے تو سب و شتم بالاولا، اور سنجیدہ یا مذاق میں ناموس رسالت میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر ان کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے، ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کے سیاق میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کر دیا ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے روگردانی کی اور منہ موڑا، وہ منافقین میں سے ہے، مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن کا شیوہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر سمعنا و اطعنا کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواہش نفس سے مغلوب ہو کر حکم رسول سے مجرد اعراض کرنے اور غیر سے فیصلہ کروانے سے اگر آدمی منافق ہو جاتا ہے تو ناموس رسالت میں گستاخی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذاب مهینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں تو اللہ نے ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناموس رسالت میں گستاخی کرنے والے پر دنیا میں لعنت یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ گستاخی کے سبب وہ ناقابل معافی جرم کا مرتکب ہوا ہے، مزید یہ کہ آخرت میں وہ رسوا کن عذاب سے بھی دوچار کیا جائے گا۔ ناموس رسالت میں گستاخی کا حکم حدیث کی روشنی میں بھی ملاحظہ کر لیں۔ سنت رسول کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گستاخ رسول کی سزا قتل معروف تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع افک کے بارے میں خطبہ دیا اور عبداللہ بن ابی راس المنافقین کے بارے میں فرمایا، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاه فی اہل بیتی، کون ہے جو مجھے اس آدمی کے بارے میں معذور سمجھے جس نے مجھے میرے اہل کے بارے میں تکلیف دی ہے۔ قبیلہ اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں آپ کو معذور سمجھتا ہوں اللہ کے رسول، اگر وہ آدمی قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہے تو میں خود اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں قبیلہ خزرج میں سے ہے تو ہم وہی کریں گے جس کا آپ ہمیں حکم دیں گے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا قول اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے ہاں گستاخ رسول کی سزا قتل معروف تھی، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کو باقی رکھا، اس پر انکار نہیں کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ ان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی منافق ہونے کی وجہ سے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کو ناموس رسالت میں گستاخی کرنے کی وجہ سے قتل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک نابینا صحابی کی لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، وہ اسے بار بار منع کرتا لیکن وہ باز نہ آتی۔ ایک رات اس نے حسب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی تو اس صحابی نے کدال لی اور اس کے پیٹ پر رکھ کر خوب زور سے دبا دیا اور اسے قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اشہد ان دمہا حدر، خبردار گواہ بن جا، اس کا خون رائے گاہ ہے۔ آپ نے قصاص نہیں لیا۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، ناموس رسالت میں گستاخی چاہے سب و شتم کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں وہ موجب قتل ہے، اس کا خون رائے گاہ قرار دیا جائے گا،
دیت یا قصاص یعنی بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جب بھی کسی بدبخت سے اپنے خبث باطن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی شان میں حسد کے سبب ناموس رسالت میں گستاخی ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت و رسوائی کے ملبے تلے دبا دیا۔ یہ محض اس وجہ سے کہ کبھی کوئی باطن ناموس رسالت میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو، آپ کی باتوں کا مذاق نہ اڑائے اور توہین آمیز خاکوں کے ساتھ آپ کا استہزاء نہ کرے۔ تحفظ ناموس رسالت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تحفظ ناموس رسالت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا ادب و احترام، آپ کی محبت و عزت اہل ایمان کی متاع عزیز ہے۔ آپ کی حرمت کا خیال ایک مسلمان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ آپ کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان آپ کے مقام و مرتبہ کو قرآن و سنت اور تعامل صحابہ کی روشنی میں پہچانے۔ آپ کی ذات اقدس کو اپنی ذات، والدین اور اپنی اولاد ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں سے مقدم جانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں پر مقدم ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں آپ کے سوا میں آپ کو سوائے اپنی جان کے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے، اس کے اہل سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، ہاں اب ٹھیک ہے عمر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص خدمت نبی میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے بہت ساری نمازیں، روزے اور صدقات تو اکٹھے نہیں کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں، ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو تمام لوگوں سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی اس کو محبت ہو صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اور تیسری یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی بلا مشروط اطاعت کی جائے، آپ کے فرمودات پر عمل کیا جائے، آپ کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو محبت کا دعویٰ محض دعویٰ بن کر رہ جائے گا، حقیقت سے اس کا تعلق نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ناموس رسالت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔